ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب ابو حنیفہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامرارا رہنما اور گنج بخشی آپ کی مشہور داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ حاضرین کرام، ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم تائید ایزدی سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف جن کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو اپنا بھائی کہا، جن کو حضور علیہ السلام نے جب وہ 40 دن کے تھے تو آپ نے گود میں لے لیا اور آپ کے بستر پر اپنے ساتھ لٹایا اور وہ حضور علیہ السلام کی رفاقتوں میں، محبتوں میں اور شفقتوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور ایسے جوان ہوئے کہ جب جوان ہوئے تو عرش کے فرشتوں نے بھی کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کے جشن ولادت کی خوشی میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے اس بزم میں میرے سمیت ہم سارے ہی حضرت علامہ صاحبزادہ حسنات احمد مرتضیٰ صاحب جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں اور بین الاقوامی سطح پر عالم اسلام میں ایک عظیم مبلغ کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، اور آپ کا عظیم علمی کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی عظیم الشان کتاب ترمذی شریف کی شرح کے صورت میں بھی آپ اس کی شرح قلم بند فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کو بخشا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب انہی کے خطاب کو سننے کے لیے حاضر ہیں۔ میں اس نیت سے نہیں آیا، ریاض بھائی نے کہہ دیا تو 2-4 منٹ میں ترمذی شریف کا ہی نام لیا تو ترمذی شریف کی ہی ایک حدیث مبارکہ اور کچھ باتیں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں ہی 5-7 منٹ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا اپنی حاضری کر لوں۔
حدیث کے راوی ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3626 3626، اور حدیث مبارکہ کے راوی کوئی اور نہیں، وہی جن کی ولادت کی خوشی میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکۃ فخرجنا فی بعض نواحیہا۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ہم مکہ کے گرد و نواح میں بستی سے باہر نکلے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ کی بستی میں نکلے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے گا، فرمایا فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مکہ کی بستی میں جب ہم بستی سے باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور جو پہاڑ، جو پتھر بھی نظر آیا وہ سارے کے سارے حضور پر درود پڑھے تھے، اور درود بھی اس طرح پڑھے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ۔ میرے دوستو، حدیث مبارکہ بس اتنی سی ہے، اسی حدیث مبارکہ کے ایک دو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے آج جشن مولا کائنات پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ حضور پر درود پڑھنا یہ اتنا رفیع اور اتنا عظیم الشان وظیفہ ہے کہ جناب صرف انسان ہی نہیں، صرف اللہ کے فرشتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے تو جناب پتھروں کو بھی زبان مل جاتی ہے، درختوں کو بھی زبان مل جاتی ہے، اور پتھر اور درخت بھی اپنی زبان سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولنے لگ جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہاں سے یہ سمجھنے کی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ، یہ بھی ترمذی شریف میں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو پتھر بھی مجھ پر درود پڑتا ہے۔ گویا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم مرغزار کالونی میں اس شیخ صاحب کے چھوٹے سے مکان میں بیٹھ کر اگر ہم حضور کا ذکر کریں، ہم درود پڑھیں، تو ہم میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک پتھر جس کا کوئی پہچان نہیں، جس کی کوئی نام نہیں، جس کا کوئی چہرہ نہیں، جس کا کوئی تعارف نہیں، اگر پتھر بھی ہو وہ حضور پر درود پڑھے، حضور اس پتھر کو بھی جان لیتے ہیں، اس پتھر کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو جس کا نام بھی ہو، جس کا چہرہ بھی ہو، جس کی ولدیت بھی ہو، بلکہ حضور نے فرمایا جب میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو میں اس کی ماں کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عام بات ہے، آپ سب لوگ جاننے والے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے والے کو حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ
حدیث مبارکہ کے راوی مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ کوئی پتھر اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو حضور پر درود نہ پڑھا ہو۔ بس آخری بات، اس کا مطلب یہ ہے مجھے اور آپ کو پتھروں کی بولیاں نہیں سمجھ آتی، درخت کیا باتیں کرتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی، لیکن میرے دوستو ذرا ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ پر غور کرو۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ حضور کا بھائی ہے، یہ دیکھو یہ مولا مشکل کشا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پتھر بھی درود پڑھے تھے، درخت بھی درود پڑھے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اذن سے مولا مشکل کشا بھی پتھروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، درختوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ میرے دوستو بس اسی کے ساتھ ہی میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں، اور یہ اصل میں میں تو سننے کے ہی لیے آیا تھا، تو یہ ریاض صاحب کے اصرار پر، ان کے کہنے پر میں نے 2-4 لفظ بول دیے۔ آئیے اب ہم سب مل کر چلیں، اب قاری محبوب صاحب سلسلہ محفل کا آگے بڑھاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔